الرحیم۔ فقیر پر تقصیر عاجز کا بیان شروع ہونے سے پہلے ایک گزارش ہے کہ یہ جو کچھ آپ سن رہے ہیں یہ سب لیلۃ القدر میں عبادت ہو رہی ہے۔ عبادت صرف بدنی نہیں بلکہ قولی بھی ہے، مالی بھی ہے، سننا سنانا بھی ہے۔ پورا یقین رکھیں کہ آپ تاک رات میں جاگ رہے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ بیان شروع کرنے سے پہلے معذرت کے ساتھ میں آج جو بیان کروں گا یا دعا کراؤں گا تو شاید پہلے سے کم ہو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے آنکھ کا آپریشن کرایا، پورا مہینہ تقریریں درس دیتا رہا محتاط طریقے سے، تو آج بھی میں اسی کو مد نظر رکھ کے تھوڑا سا اجتناب کروں گا سخت بولنا یا جوشیلے انداز میں تقریر کرنا۔ جو کچھ میں بیان کروں گا اللہ کی رضا کے لیے کروں گا، کوئی میرا نشانہ نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ ہر سال میری نیت یہ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، پتہ نہیں آخری رمضان ہو، کہیں قیامت کے دن پھنس نہ جائیں کہ حق بیان نہیں کیا تھا۔ اللہ پاک ہمیں اس سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وآل بیتہ واحبائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ صدقت یا رب العالمین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کل امتی معافى الا المجاہرین، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ایہا الناس تعالوا نريد ان نتوب، ایہا الناس تعالوا نريد ان نتقی، ایہا الناس تعالوا نريد ان نستغفر، ایہا الناس تعالوا نريد بل لازم ان نترك المعاصی، ایہا الناس ایہا الناس ایہا الناس ایہا الرجال ایہا النساء ایہا العلماء ایہا الحفاظ ایہا القراء تعالوا نريد بل نعزم ان نحب اللہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد افضل صلواتک بعدد معلوماتک وبارک وسلم علیہ۔ تمام حضرات اونچی آواز سے درود شریف پڑھ لیں۔
آج کی یہ گھڑیاں مبارک ہیں، باعث برکت ہیں، معزز ہیں، باعث عزت ہیں، کیونکہ تاک رات ہے، 27ویں ہے۔ ایک درویش نے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید تراویح میں مکمل سنایا، آپ نے سنا، اور ایک عزیز نے سنا، بلکہ 2 عزیزوں نے۔ اللہ پاک ہمارا یہ عمل قبول و منظور فرمائے۔ ہر کسی کو کسی چیز پہ ناز ہوتا ہے، مجھے ناز اپنے مجمع پہ ہے، مجھے ناز اپنی انجمن پہ ہے، الحمدللہ مجھے ناز اپنے شاگردوں پہ ہے، اللہ کی توفیق کے ساتھ مجھے ناز اپنے مخلص معاونین کے ساتھ ہے۔ ہمیں وہ معاون چاہیے جو شروع سے ہوں اور آخر تک رہیں، چند دن ادھر چند دن ادھر ہم اس کے خریدار نہیں ہیں، ہم اس کے خریدار ہیں، اس سے محبت رکھتے ہیں جو سردی گرمی میں، امیری غریبی میں، کرونا مرونا میں ہمارے ساتھ چلے، ہم اس کی قدر کرتے ہیں، باقی سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہے لیلۃ القدر کے بارے میں، سورۃ القدر، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، سنا ہے؟ کون سا پارہ ہے؟ 30واں پارہ، 25واں پارہ سورہ دخان، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس میں بھی ذکر ہے لیلۃ القدر کا، صرف سورۃ القدر میں نہیں ہے۔ ہمارے مڈیالے کا ماحول ہے قرآن مجید سمجھنا اور سمجھانا، انشاءاللہ یہ قیامت تک رہے گا۔ میں تو چھوٹا سا مدرس ہوں، بڑے بڑے مدرس ہیں، بڑے بڑے مقرر ہیں، مڈیالہ کا ماحول ہے۔ اگر میں تبصرہ کروں یا تجزیہ کروں تو مڈیالہ کئی فسادات سے محفوظ ہے، قتل و غارت سے پھر بھی محفوظ ہے، پھر بھی محفوظ ہے، کئی شرارتوں سے محفوظ ہے، امن میں ہے۔ اس کی اور کوئی وجہ نہیں، اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں دینی مدارس، آپ اس بات پہ غور کرنا، موازنہ کرنا اور قصبوں اور شہروں کے ساتھ۔ تو میں نے کیا کہا؟ سورۃ القدر میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر ہے، سبحان اللہ۔ آپ نے کہنا ہے استاد فقیر نے بتایا سورہ دخان 25واں پارہ، اس میں بھی لیلۃ القدر کا ذکر ہے، تو پھر علماء اس کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ آپ سمجھتے نہیں، سارے بیان کرتے ہیں، اور جو نہیں کرتے ان کی وجہ بھی میں بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں اس میں شب برات کا ذکر ہے، 14واں دن اور 15ویں رات اس کا ذکر ہے۔ حالانکہ یاد رکھنا، بریلوی بیٹھے ہوگے، دیوبندی اہل حدیث، کسی صحیح حدیث سے شب برات کا وجود نہیں ملتا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اس سے مراد شب برات ہے، اس سے مراد لیلۃ القدر ہے۔ وہ جو رات ہے اس میں علیحدہ عبادت کرنا، 15 کا روزہ رکھنا، بالکل یہ ثابت ہے، اور کرنی ہے عبادت انشاءاللہ، پہلے بھی کی ہے آپ، لیکن اس کو لیلۃ القدر نہ بناؤ۔ لیلۃ القدر کے نام ہے مبارکہ،
سورہ سکھ لکھا جاتا ہے اس میں سورۃ القدر، لیلۃ القدر۔ یہ شب برات کا ثبوت نہیں ہے، وہ حدیث سے ہے، جتنا ہے اتنا رکھے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، آج تک اس عاجز سے آپ نے سنا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ ممبر پہ بیٹھ کے آدمی غیر محتاط گفتگو کرے تو بہت خطرناک بات ہے۔ میں چھوٹا سا عالم ہوں، حقیقت کہہ رہا ہوں کہ اگر میری ناسمجھی ہے تو اللہ معاف کرے، رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی۔ ہماری بھی داڑھی کالی تھی، اب سفید ہو گئی۔ جن اساتذہ سے پڑھا انہیں رحمت اللہ تعالی علیہم کہتے ہیں۔ یہ رحمت اور برکت کا وقت ہے، خدا را کچھ لوٹ کے جانا ایسے نہیں کہہ رہا ہوں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بے شک ہم نے اتارا قرآن کو برکت والی رات میں۔ اہل حدیث حضرات، بریلوی، دیوبندی، حیاتی، اشاعتی، سب یاد رکھنا، لیلۃ مبارکہ فی لیلۃ القدر، یہ وہی مراد ہے۔ ادھر مبارکہ ہے، ادھر لیلۃ القدر ہے۔ کوئی بھی نام نہاد شیخ الحدیث، مفتی، خطیب اگر کہ نہیں وہ شب برات ہے تو کہنا نہیں، کوئی صحیح روایت سند کے ساتھ نہیں ملتی ہے۔ انا کنا منذرین، برکت والی رات ہے، ہم ڈرانے والے ہیں۔ دیکھا، ہم ڈرانے والے ہیں۔ اگر کوئی کہے کہ فلاں خطیب بڑی سخت تقریر کرتا ہے اس دن، تو دلیل یہ دینا انا کنا منذرین، اللہ فرماتا ہے اس رات میں ڈرانا ہے۔ کیوں ڈرانا ہے؟ کیوں ڈرانا ہے؟ کیوں ڈرانا ہے؟ ہمارے پاس یہ امانت ہے نا، آپ تک پہنچانی ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں ہر حکمت والے امر کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ کیا ڈرانا ہے؟ فیصلہ ہوتا ہے ہر رات میں۔ آئندہ سال، اللہ اکبر، کیا ہونے والا، اب کیا ہونے والا وہ میں سمجھانے لگوں۔ کیا ہونے والا ہے؟ وہ ہونے والا یہ ہے، کس نے جینا ہے، دنیا میں رہنا ہے، اگلے سال کس نے مر جانا ہے۔ تو معمولی بات نہیں۔ آپ نے ذل الرحمان صاحب کی تقریر سنی اور خطیبوں کی سن کے آ رہے ہو، اللہ سب کی زندگیاں دراز کرے۔ میں تو ان کا باپ ہوں، استاذ ہوں، میری سعادت ہے کہ یہ بیان کرتے ہیں، لیکن میرا انداز سمجھانا ہے اور یہی مقصد ہوتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں فیصلہ کیا جاتا ہے ہر امر کا جو حکمت والا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگلے سال حکمت کس میں ہے؟ حکمت کس میں ہے کہ میرا بھائی حاجی منشا، میرا بیٹا شفیق، میرا بیٹا نعیم، آپ سب میرے بھائی، بیٹے، والد صاحب کی جگہ میری مائیں بہنیں، حکمت کس میں ہے؟ دنیا میں رہنا ہے یا اللہ اپنے پاس بلا لے؟ ہم تو موت کو بہت بڑا حادثہ سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ ایک الماری ہے، ایک صندوق یا بکسا یا پرس اوپر ہے، ایک نیچے ہے۔ مالک الماری اوپر والا پرس نیچے رکھ دے، ماں بہن یا مرد، اور نیچے والا اوپر رکھ دے، کون اس سے پوچھے گا؟ کوئی اعتراض کرے گا؟ کرے گا جی کوئی اعتراض؟ اوپر والا پرس نیچے آ گیا، نیچے والا اوپر آ گیا۔ یہاں جی رمضان بیٹھا میناری والا، میرا بیٹا ڈاکٹر طاہر بیٹھا ہے، میں کہا کرتا ہوں میرے لیے ڈاکٹر ظفر اور ڈاکٹر طاہر اسپیشلسٹ بھی ہیں، سرجن بھی ہیں، سب کچھ ہیں، اللہ ان کی اس کام میں برکت ڈالے۔ یہ بیٹھے ہیں، تسلی بھی ہو جائے گی۔ اوپر والا پرس نیچے آ گیا، نیچے والا اوپر رکھ دیا، پھر اکٹھا ہو جانے، الماری ایک ہی ہے۔
تو رب کائنات فیصلہ کرتے ہیں کس نے آنا ہے عالم ارواح سے دنیا میں، اور کس نے ادھر چلے جانا ہے۔ رونا دھونا ہمارا ہے، بنتا بھی ہے، ایصال ثواب بھی کرنا ہے، لیکن اس کے نزدیک کیا ہے؟ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ بیٹا تکلیف کرو، ادھر آ جاؤ، مجھے آئندہ پھر پریشان نہیں کرنا، جو ادھر بیٹھو سارے ادھر آ جاؤ۔ ایک دفعہ کہا جو ادھر آؤ صحابہ، اٹھ کے آؤ، اٹھ، شاباش معذرت، ادھر آ جاؤ، آگے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، آئندہ کیا ہونا ہے؟ آپ ذرا نظر رکھنا، کیا ہونا ہے؟ کیا ہونا ہے؟ دنیا میں رہنا ہے یا روح ادھر اور جسم ادھر؟ معمولی ہاتھ سے۔ اچھا، امیر رہنا ہے یا غریب ہو جانا ہے؟ سکندر ہے یا اندر ہے؟ وزیر اعظم ہے یا اسیر اعظم ہے؟ سیاسی لوگ بیٹھو، ذرا لے جاؤ اگلے ماحول میں۔ ایک اور چیز، عزت سے رہنا ہے یا ذلیل ہو جانا ہے؟ عزت ذلت کس کے اختیار میں ہے؟ پھر بولو، کس کے اختیار میں ہے؟ مجھے کئی علماء، کئی اولیاء پوچھتے ہیں، بھائی جوید جاگ کے بیٹھو، یہ رات سونے کی نہیں ہے، اس کو جگا دو، بھائی کو، ان کو جگا دو، جگا دو، جاگ کے بیٹھو، ناراض نہیں ہونا، جاگ کے بیٹھو۔ مجھ سے کئی علماء پوچھتے ہیں، کئی اولیاء، آپ کے بچے کیسے پڑھ گئے ہیں؟ میں آگے کہتا ہوں، مجھ پہ ہوتا عطا الرحمن کو دعائے قنوت نہ آتی، ذل الرحمن کو ایت الکرسی نہ آتی، انعام الرحمن کو 6 کلمے نہ آتے، حبیب الرحمن پہ ہوتا تو عبد الرحمن پتہ نہیں منڈیوں میں کام کر رہا ہوتا۔ یہ اللہ اپنی قدرت دکھاتے ہیں کہ لوگوں کے بچوں پہ محنت کی، اللہ نے میرے بچوں کو بھی اس طرف لگا دی۔ یہ میں حقیقت کہہ رہا ہوں، بالکل اس میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا۔ من آنم کے من دانم، مجھے پتا ہے میں کیا ہوں، کچھ بھی نہیں۔ اتنی بات یاد رکھنا، یہ اگلی میں چوٹ لگانے لگا ہوں، ناراض نہ ہونا، میری زندگی کے بعد بھی ذکر کرنا۔ اگر دین کی وجہ سے کسی کو حقیر سمجھا جائے، اللہ اسے عزت عطا فرماتے ہیں۔ خدا کی قسم، 27ویں رات ہے، اس مدرسے کی خدمت کی وجہ سے گالیاں بھی سنی ہیں، پراپگنڈے بھی سنے ہیں، پتہ نہیں کیا کچھ سنا ہے، سر نیچے کر کے اللہ کے دین کی خدمت نہیں چھوڑی ہے۔ اللہ پاک نے حقیقی عزت عطا فرمائی ہے، اور حقیقی عزت وہ ہوتی ہے کسی کے خراب کرنے سے اس پہ اثر نہیں پڑتا۔ کس نے عزت والا رہنا ہے اگلے سال، اور کس نے ذلیل ہو جانا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم۔ میں پڑھ رہا تھا، امام قرطبی لکھتے ہیں، ایک چیز اس رات میں وہ جس طرح ہے اسی طرح رہے گی۔ آپ ذرا توجہ کرنا، سمجھ رہے ہو نا؟ میرے پاس بڑے دور دراز سے طالب علم آتے ہیں، میں بڑا کمزور آدمی ہوں، لیکن وہ کس وجہ سے آتے ہیں؟ اس لیے نہیں کہ کسی شہر میں بیٹھے، وہ آتے ہیں کہ یہ بات سمجھاتا ہے، بات دماغ میں آ جاتی ہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ اب سمجھنا، 2 چیزیں ہیں وہ جیسے ہیں ان میں تبدیلی نہیں آتی، ادھر تبدیلی آتی ہے۔ اللہ اپنی رحمت سے تقدیر مبرم اور معلق، مبرم کے ایسے ہی ہوگا، یہ یاد رکھنا، اور معلق یہ نیکی کرے گا تو عمر اتنی ہوگی، یہ گناہ کرے گا تو کم ہو جائے گی۔ اس بات کو سمجھنا، یہ نیکی کرے گا تو رزق بڑھ جائے گا، یہ نیکی نہیں کرے گا تو رزق گھٹ جائے گا۔ اس کو تقدیر معلق کہتے ہیں، لٹکائی ہوئی، ایسے ایسے یہ ہوتا ہے۔ گناہوں میں پھنسے ہوئی حضرات ذرا خیال کرنا، میں کیا کہہ رہا ہوں، نیکی کیا کرو، ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے عمر بڑھ جائے، نیکی کیا کرو، ہو سکتا ہے رزق بڑھ جائے، نیکیاں کیا کرو، گناہ سے بچا کرو، ہو سکتا ہے ہمیشہ صحت مند رہو۔ سبحان اللہ، میں کیا بیان کر رہا تھا؟ 2 چیزیں ایسی ہیں ان میں کوئی مبرم معلق نہیں، وہ جیسے ہیں ایسی رہیں گی۔ ایک سعادت مندی، نیک بختی، اور ایک بدبختی، یہ جو ازل سے لکھ دی گئی ہے، اس میں معلق اور مبرم نہیں چلتا۔ یہ بڑی علماء کی بات ہے، میں نے آپ کو سمجھا دی اور سمجھنی چاہیے آپ کو۔
فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں فیصلے ہوتے ہیں ہر امر حکمت والے کے۔ جوان بچہ دنیا سے چلا گیا، جوان بیٹی دنیا سے چلی گئی، جوان بھائی رخصت ہو گیا، جوان شاگرد چلا گیا، جوان دوست دنیا سے رخصت ہو گیا، جوان یار دنیا سے چلا گیا، جوان دشمن دنیا سے چلا گیا، تو نے پریشان نہیں ہونا، بلکہ کل امر حکیم ایذو حکمتن، ایذو حکمتن، ہر امر اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ ایسا بیٹھے ہیں، ان سے ابھی پوچھو، اگر ان کے بس میں بات ہوتی تو والد صاحب قبرستان میں ہوتے یا گھر ہوتے؟ بولو کہاں ہوتے؟ گھر ہوتے۔ مجھ سے پوچھو کہ میرے والد صاحب قبرستان میں ہوتے، میری مرضی چلتی، یا گھر میں ہوتے؟ جتنے بیٹھے ہو، تو جو دنیا سے چلا گیا ہے کل امر حکیم، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ میں پڑھنے لگا ہوں آیت، ہم اشاعتیوں کو قرآن آتا ہے، ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ رب العالمین۔ ابھی تراویح کے دوران ایک قرآن کے خادم آئے تھے، میں گھر سے خود چائے اٹھا لے کے آیا، عطا رحمان صاحب ناراض ہے، جی آپ کیوں لے کے آئے؟ میں نے کہا کس کے لیے لے کے آئے ہوں؟ کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم بی ہے، کوئی چیئرمین ہے؟ لے کے آیا ہوں جو قرآن حدیث کا خادم ہے، زبیر شاہ صاحب پنڈی والے۔ میں نے ان کو کہا کہ میں نے 47 دفعہ اللہ کا قرآن ترجمے کے ساتھ پڑھایا ہے، اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرتا ہوں۔ شاہ صاحب بھی قرآن کے خادم ہیں، فرمانے لگے مولا طاہر پنجپیری فرماتے تھے جو قرآن کی دل سے خدمت کرے اللہ دنیا میں بھی غنی کر دیتے ہیں، آخرت میں بھی غنی کر دیں۔ یقین کرنا، میں سن کے میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ کتنی دیر میں اس بات پہ غور کرتا رہا کہ زبیر شاہ صاحب کیا کہہ گئے ہیں، قرآن کے ساتھ دل لگا لو، میں تو ادنا اس سے بھی ادنا، لیکن ایک شکل سی بنا لی، قرآن کے ساتھ تعلق کی، حدیث کے ساتھ تعلق کی، اللہ دنیا میں غنی کر دیتے ہیں، آخرت میں بھی غنی کر دیں گے۔ اور غنی کس کو کہتے ہیں؟ کروڑوں پتی؟ ہم کوئی نہیں غنی، لاکھوں پتی بھی نہیں ہے، بینک بیلنس زیادہ ہو یہ بھی نہیں ہے، فیکٹریاں یہ بھی نہیں ہے، کارخانے یہ نہیں، اللہ دل میں غنا پیدا کر دیتے ہیں، کچھ نہیں تو خوشی سے پھر رہا ہوگا، سب کچھ ہے تو سمجھے گا میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے، دیا ہے تو لے بھی سکتا ہے۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، یہ آج والی جو رات ہے تاک رات ہے، زیادہ اس میں احتمال ہے کہ آج تاک رات ہے، 83 سال 4 ماہ کا انشاءاللہ ثواب ملے گا اور فیصلے ہو جائیں گے۔ کس نے زندہ رہنا ہے، کس نے؟ آپ خود سوچ لیں۔ امرم من عندنا، یہ ہماری طرف سے حکم ہوتا ہے، یہ اللہ کا جلالانہ انداز ہے۔ اللہ کے 2 انداز ہیں، ایک ہوتا ہے اللہ کا جمالانہ انداز، سمجھاؤں، اور ایک ہوتا ہے جلالانہ۔ جلالان میں اللہ غضب میں ہوتے ہیں، اور جمال میں اللہ تعالی بڑے پیار میں ہوتے ہیں۔ انہو کان بی خفیہ، جب میں اللہ کو جمال کی حالت میں دیکھتا ہوں تو پھر میں کھل کے مانگتا ہوں، یا اللہ ہمیں گناہوں کی عادت ہے، تجھے معاف کرنے کی عادت ہے، اللہ ہم کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے۔ پھر ایسی باتیں کہ اگر کسی کے سامنے کہیں تو وہ کہے یہ کیسا بے وقوف ہے، با خدا دیوانہ واش۔ جب اللہ کے سامنے صفت جمال پہ نظر رکھ تو جھلا ہو جا، لیکن با محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت دیوانہ نہیں ہونا، خیال کرنا ان کی خوبصورتی مسلم، ان کا اخلاق مسلم، ان کا پیار مسلم، ان کی رفعت مسلم، ان کا بڑا ہونا مسلم، ان کا خاتم النبیین ہونا مسلم، ان کا شفیع ہونا مسلم، ان کا حوض کوثر کا مالک ہونا مسلم، لیکن ہوش کرنا انہیں حاجت روا نہ سمجھنا، مشکل کشا حاجت روا وہی ہے، مشکل کشا وہی ہے، عالم الغیب وہی ہے، حاضر و ناظر وہی ہے۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا
صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نا عثمان، کنیت ان کی ابو قحافہ تھی۔ آخری عمر میں جب مسلمان ہونے کے لیے آئے، ذرا میرے طرف توجہ کرنا، جب آئے نا تو نبی علیہ السلام دیکھا بوڑھا والد آ رہا ہے ان کا، دیکھنا حالانکہ کافر ہے، من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا ولم یبجل عالمینا فلیس منا، جو چھوٹوں پہ شفقت نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، علماء کا احترام نہیں کرتا۔ آج دکھ ہوتا ہے، مڈیالے کا ماحول تو بڑا پیارا ہے، کئی جگہ بیچارے علماء اتنے تنگ اتنے تنگ اتنے تنگ، جو مسئلہ بیان کرتے ہیں اعتراض، جو مسئلہ بیان کرتے ہیں اختلاف۔ فرما علماء کی جو عزت نہ کرے فلیس منا، زندگی میں یاد رکھنا جو آدمی کسی عالم جو دین کا داعی ہے مخالفت کرے گا، یاد رکھنا سکون نہیں پائے گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو محفوظ رکھے۔ حضور علیہ السلام نے جب دیکھا کیسی گھڑی ہوگی، خیال کرو ابو قحافہ آ رہے ہیں نا، تو میرے آقا نے ایسے دیکھا، فرمایا بزرگ تھا، بوڑھا تھا، کیوں لے کے آئے ہو؟ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر آ جاتا۔ کہو نا سبحان اللہ، بات ہے کہ نہیں ہے؟ ہم بوڑھے باپ کی عزت نہیں کرتے، بوڑھے بھائی کی عزت نہیں کرتے، بوڑھے چچا کی عزت نہیں کرتے، بوڑھے ساس اور سسر کی عزت نہیں کرتے، اور بوڑھے استاذ کی عزت نہیں کرتے۔ سبحان اللہ، انک لعلی خلق عظیم۔ جہاں قرآن نے کہا نا میرے لاڈلے پیغمبر آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پہ ہیں، پہلے ذکر کیا کیوں ہیں؟ آپ کو قرآن جو عظیم عطا کیا ہے تو اخلاق بھی اعلیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ فرما کیوں آئے ہیں؟ میں گھر چل کے آ جاتا، کلمہ پڑھا دو۔ کتنی خوشی ہوئی ہوگی صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو فرما امرم من عندنا، یہ ہمارا حکم ہے، اللہ کا جلالانہ انداز ہے۔ اس وقت ہو سکتا ہے اللہ جلال میں ہو، بس ڈر ہے، سر نیچے کر لیں، اور ہو سکتا ہے اللہ جمال میں ہو، انہو کان بی خفیہ، اللہ اگر جلال میں بھی ہے تو ہم نکمے ہیں، گندے ہیں، پھر بھی تیری مخلوق ہے، نبی علیہ السلام کی امتی ہے، بس معاف کر دے۔ یہاں کچھ علماء بیٹھے ہیں، میرے ایک مائع ناز شاگرد بیٹھے، مولانا ابوبکر کھڑے ہو جائے، ان کے پنڈ میں نے بخاری و مسلم پڑھی ہے، پانی کھاری تھا، میٹھا پانی نہیں تھا۔ یہ اس وقت بالکل چھوٹے سے تھے، 3-4 سال کے، جب میں پڑھتا تھا۔ یہاں آ کے پوری کتابیں پڑھی، عالم بن کے ایک مسجد میں میرے خیال ہے 22 سال ہو گئے، گجرانوالہ بشرا مسجد میں دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ ذرا بیٹھیں، میں یہ ان کا نام کیوں لیا ہے؟ اس لیے کہ ہم بھی زمانہ طالب علمی گزارا ہے، اب بھی طالب علم ہے۔ میں بیٹھا تھا، خدا کی قسم، تو کچھ شعر اللہ نے ذہن میں ڈالے۔ اب دیکھنا شعر کیسے، آج ہی اس سے 1 گھنٹہ پہلے میں نے کہا مجمع کو سناؤں گا، یہ الہام ہے۔ ایھا الناس تعالوا نرید ان نتوب، میں کہیں پڑھا نہیں ہے، قرآن کی برکت سے، حدیث کی برکت سے، تارمان سب بیٹھے ہیں، غلطی ہوئی تو مجھے بتا دینا، ایسے اللہ نے ذہن میں ڈالے، میں نے کہا مجمع کو سناؤں گا۔ ایھا الناس تعالوا نرید ان نتوب، او لوگو آؤ آؤ، بچپن میں کہتے تھے نا آؤ بچوں مل کے کام کریں، تعالوا آؤ آؤ، ہمارا ارادہ ہے توبہ کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں۔ کہو سبحان اللہ، یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، معمولی کام نہیں ہے۔ اگلا مصرع، ایھا الناس تعالوا نرید ان نتقی، او لوگو، او ماؤں بہنوں، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، ارادہ کرتے ہیں کہ ہم تقوی اختیار کر لیں، یہاں بیٹھ کے سارے متقی بن جائیں۔ کمبو بیٹھے ہو، راجپوت بیٹھے ہو، عوان بیٹھے ہو، پتہ نہیں کون کون بیٹھے ہو، میں کہوں سارے کمبو بن جاؤ، نہیں بن سکتے۔ کمبو کو یہ نہیں کہ فرشتے ہیں کہ میں دعوت دے رہا ہوں، راجپوت بن جاؤ، کوئی راجپوت فرشتے ہیں، عوان بن جاؤ کہ میں عوان ہوں، کوئی قوم پہ کوئی نہیں ہے، خدا را کمبو، اگر کمبو کی بنیاد پہ زندگی گزارتے ہو، حق سچ نہیں دیکھتے ہو، کل قبر میں پریشان ہوگے۔ راجپوتوں، اگر راجپوتی کو دیکھ کے حق اور سچ کو نہیں دیکھتے ہو، جھوٹ اور باطل کو نہیں دیکھتے ہو، تو یاد رکھنا برباد ہو جاؤ گے۔
अवानो तुम ये देख कि अवान है जैसा भी है, नहीं, हक को देखना है। ला तलबिसुल हक बिल बातिल, बल्कि एक काम है, हम सारे कंबो नहीं बन सकते, सारे राजपूत नहीं बन सकते, सारे सैयद नहीं बन सकते, सारे अवान नहीं बन सकते, सारे जट नहीं बन सकते, बल्कि क्या कि जट से बात याद आ गई। काजी शमसुद्दीन अलैहि रहमत हमारे इलाके में 18 साल एक मस्जिद में रहे, फिर गुजरावाले हैं, ये है भी अटक के, जिन्होंने इस मदरसे की बुनियाद रखी। नमाजियों से नाराज होते थे ना मौलाना अबू बकर, तो कई सब फरमाते थे ओ जट्टो, हमारे इलाके में जट जमींदारों को कहते हैं, कई सब फरमाते थे ओ जट्टो तो आड़े मिजाज ते जाइए तो एक मसला तो साना दसिए, लेकिन अल्लाह का दीन है, हम सब कुछ तुम्हें बताएंगे। कहो सुबह, ये कई साहब की बात दोहराना, जट्टो तो आड़े मिजाज ते जाइए, एक मसला काजी शमसुद्दीन न दस से, लेकिन अल्लाह का हुक्म है, हमने तुम्हें बताना है। इसलिए हम मिलके सारे एक कौम नहीं हो सकते, हाँ हो सकते हैं, और बूढ़ों मुत्तकी बन जाओ, जवानों मुत्तकी बन जाओ, बच्चों मुत्तकी बन जाओ, और माओ बहनों मुत्तकी बन जाओ। यही चाहता है जिसकी वजह से उलमा फिक्र करते हैं, अय्युहन्नास तालो तालो नुरीदु व नाज़िमु अन नस्तगफिर। आओ लोगों, इरादा है सब मिलके कहें अस्तगफिरुल्लाह, जरा कहो, अल्लाह राजी होगा, सब कहो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, फिर कहो अस्तगफिरुल्लाह, ताकरात है अस्तगफिरुल्लाह। कभी इस फकीर को जब चला जाएगा ना कब्रिस्तान में, फिर याद करोगे। इंसान की कदर बाद में आती है। मैं क्या कह रहा हूं, अय्युहन्नास तालो, आओ आओ आओ, क्या करें उस्ताद जी, नुरीदो नस्तगफिरा, मिल के कहे या अल्लाह मुआफ कर दे, कबीरा भी मुआफ कर दे, सगीरा भी मुआफ कर दे, मेरा फलां काम रुका है गुनाह की वजह से, मेरा फलां जो है काम रुका है गुनाह की वजह से, मेरी फलां परेशानी आई है गुनाह की वजह से। फिर अगला मिसरा अल्लाह ने मेरे ज़हन में डाला, वो भी सुन लो, अय्युहन्नास तालो नुरीदु व नाज़िमा अन नतरुकल मासी। आओ लोगों, मडियाले वालों, शायद मेरा आखिरी रमजान हो, शायद आपका आखिरी रमजान हो, शायद कई जनाजे मैंने पढ़ाने हो, या मेरा जनाजा पढ़ा जाए अगले साल इस दिन से पहले पहले। तालो, आओ आओ, किधर आओ साजी, क्या करें, नुरीदो, इरादा करें, हम क्या इरादा करें, अन्नतरुकल मासी, जा गुनाह, अब हम तुझे तलाक देते हैं, आइंदा रहेंगे दुनिया में, रात दिन भी होगा, अमीरी गरीबी भी आएगी, खुशी गमी भी आएगी, लेकिन अन्नतरुकल मासी, गुनाह उधर होगा, हम कहेंगे हम गुलाम हैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। ये बिल फर्ज यहां कोई गुनाहगार बैठा है ना, मैं आपका खैर खा हूं, मुझ पे नाराज ना होना, सख्ती न करना, फतवे न लगाना। एक लड़के को मैंने एक मसला समझाया था कि मंगेतर जब तक निकाह न हो तो उसके साथ पार्क में नहीं जा सकते। 4 साल मुझ पे नाराज रहा और जो कुछ कहता रहा मैं सुनता रहा, बाद में मेरी जूतियां सीधी करता है। तो मैं मुबारक देता हूं ऐसे लोगों को जिनको बात समझ आ जाती। आओ, मैं तुम्हारा खैर खा हूं। अगर कोई शराबी बैठा है, नतरुकल मासी, छोड़ दे शराब को। अगर कोई और बदकार बैठा है, नतरुकल मासी, छोड़ दे। अगर कोई झूठा बैठा है, झूठा झूठा कोई भी है, नतरुकल मासी, न मेरा रिज्क उसके जिम्मे है, न मेरी इज्जत उसके जिम्मे है। मैं तो 6 जिले छोड़ के बैठा हूं, आप में कह रहा हूं, झूठ को छोड़ दे, खयानत को छोड़ दे, फराड को छोड़ दे, दो रंगी को छोड़ दे, मुनाफकत को छोड़ दे, हसद को छोड़ दे, कीने को छोड़ दे, बुग़्ज़ को छोड़ दे, शिर्क को छोड़ दे, कुफर को छोड़ दे। देखना फिर तू किराए के मकान पे होगा या अपने पे जन्नत नजर आएगी। सुभान अल्लाह। अगला मिसरा जो अल्लाह ने मेरे ज़हन में डाला, मैं दावे से कह रहा हूं बिफज़लिल्लाह, अय्युहन्नास तालो नुरीदु बल नाज़िमु अन नुहिब्बिल्लाह
ورسولہ، آؤ لوگو آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ فاروقی کیا کہہ رہا ہے؟ ان نحب اللہ ورسولہ، آؤ ہم محبت رکھیں گے اللہ اور اس کے رسول سے، آؤ ہم عاشق ہوں گے صحابہ کے، اولیاء کے، اہل بیت کے، علماء حق کے، ماں باپ کے، بہن بھائیوں کے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو لیلت مبارکہ ہو یا لیلت القدر ہو، وہ ایک ہی مراد ہے۔ اب میں ایک بات عرض کر کے دعا کرتے ہیں، وہ کیا؟ ایک فلسفہ ہوتا ہے نا، فلسفہ پتہ ہے؟ فلسفہ میں ابھی عثمان صاحب اندر بیٹھے تھے، کوئی حساب کر رہے تھے، تو میں نے ان کے حساب کرنے سے پہلے میں نے بتایا، تو میں نے آگے ہنس کے کہا کہ میں چونکہ علم میراث پڑھاتا ہوں، میرا ریاضی آپ سے مضبوط ہے، مجھے حساب کتاب آتا ہے۔ پھر میں نے ذکر کیا جن سے سکول میں اس نالائق نے ریاضی پڑھی تھی، ان کا نام ہے استاد ایوب صاحب، بوڑھے ہیں، زندہ ہیں، اللہ ان پہ رحم فرمائے۔ تو ہم جو مدارس میں پڑھاتے ہیں نا چیزیں، یہ آپ کی سائنس اور الجبرا اور پتہ نہیں کیا کیا اس سے مقابلہ نہیں کر سکتی۔ ہمارے مدرسے میں ایک علم ہے، اس کا نام ہے فلسفہ۔ پہلی کتاب ہے ہدایت الحکمت، پھر ہے میبزی، پھر ہے صدرہ، پھر ہے شمس بازغہ۔ اس سال میں نے سارے استاذوں کو بٹھا کے یہی کتابیں پڑھائی ہیں۔ ان بچوں کی امی نے کہا استاد جی ان کو پڑھا دو نا، صدرہ شمس بازغہ، زندگی کا پتہ نہیں۔ میں نے کہا پھر میں سب کو پڑھاؤں گا، اساتذہ کو، صرف ان کو نہیں پڑھاؤں گا، یہ ناانصافی بنے گی۔ تو فلسفے میں کیا ہوتا ہے؟ وجہ بیان کرنی، یہ کیوں ہے، یہ کام کیوں ہے۔ آؤ ایک فلسفہ سمجھا کے بات ختم کرتا ہوں۔ فلسفہ کیا ہے؟ پہلا حشر رحمت کا ہے نا، اس میں فلسفہ ہے رحمت حاصل کر۔ فاروقی پھر کیا ہوگا؟ فاروقی پھر کیا ہوگا؟ اچھا رحمت آ گئی نا تو مغفرت آ جائے گی۔ پھر فلسفہ فاروقی مغفرت آ گئی۔ ناراض نہ ہونا، میں ہنسانے کے لیے بات کرنے لگا ہوں، یہ بھی سنت ہے۔ جب ہمارے ساتھ لوگوں کا تعلق اچھا ہوتا ہے نا، پھر نام ہوتا ہے استاذ، واہ، پھر تھوڑی سی ناراضگی آتی ہے مولانا صاحب۔ یہ میں نہیں، ہر کسی کے ساتھ، بندیالی صاحب بھی یہ مثال دیتے ہیں، احمد سعید صاحب بھی یہ دیتے تھے، ندیم صاحب بھی دیتے تھے، میں تو چھوٹا۔ اچھا مولانا، پھر ناراضگی تھوڑی سی بڑھ، مولوی، پھر بڑھ گئی فاروقی، پھر مخالفت بڑھ گئی فاروقی، فاروقی، فاروقی۔ ہم نے اللہ کے دین کی خاطر کرنا ہے، آپ سب اچھے ہو، خدا قسم کو مخالفت کرتا ہے، ہم خوش نصیب ہیں، ہمارے محسن ہیں جو ہم پہ ہماری مخالفت کرتے ہیں، ہم بڑی محتاط زندگی گزار رہے ہیں، وہ محسن ہیں ہمارے۔ تو میں کیا بیان کر رہا تھا کہ رحمت فاروقی پھر کیا ہوگا؟ مغفرت ہو جائے گی۔ اچھا مغفرت ہو گئی تو استاد جی پھر کیا ہوگا؟ اب فلسفہ، یار مغفرت ہو گئی تو وابڈا ٹاؤن میں مکان نہیں ملے گا، ماسٹر سٹی میں مکان نہیں ملے گا، اللہ جہنم سے نجات دے دیں گے۔ معمولی کام ہے، ان جہنم کانت مرصادا۔ کئی میرے لاڈلے بیٹھے ہیں نا یہاں، گجرا والے میرے ایک شاگرد نے، اس کے باپ نے بنایا مکان، تو مجھے دکھایا تو کہنے لگا یہ کمرہ آپ کے لاڈلے کا ہے۔ تو میں نے اس کو کہا باپ لاڈلا کہہ رہا ہے نا، یہ اشارہ کر رہا ہے کہ لاڈلے کو سمجھاؤ نمازی بن جائے۔ یہاں کئی بیٹھے ہیں میرے لاڈلے، رمضان میں مجھے نہیں نظر آئے ہو مسجد میں، تراویح میں، صاف کہہ رہا ہوں میں ناراض ہوں، جماعت کے ساتھ پابندی نہیں، میں ناراض ہوں، نظر کی حفاظت نہیں، میں ناراض ہوں، ماں باپ کی گستاخی کرتے ہو، میرے ادب کی مجھے ضرورت نہیں، غلط ہو، فضول خرچیاں کرتے ہو، تم غلط ہو، اللہ تمہیں بھی ہدایت دے، ہمیں بھی استقامت نصیب فرمائے۔ تو ذرا بولو فلسفہ، رحمت کے بعد کیا آتی ہے؟ مغفرت، مغفرت کے بعد کیا آتی ہے؟ جہنم سے نجات۔ اگر کوئی کہے استاد جی اگر ایسے آ جاتا رحمت، بھائی خلیل، مغفرت، جنت، اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، جنت مل جائے گی، دعا کیا کر اللہ جہنم سے بچا لے، اللہ جنت میں داخل کر دے، جنت میں، بڑی اچھی دعا ہے، لیکن پہلے کہے جہنم سے بچا، پھر جنت کا مستحق بنا۔ فلسفہ سمجھ گئے؟ ایک اور فلسفہ، صبح کی جو نماز ہے نا، یہ آپ پڑھتے ہیں، یہ پیدائش ہے، زور کی نماز میں بچپن ہے، چلتے جانا، فلسفہ سمجھا رہا ہوں، بچپن ہے،
اور عصر کے وقت جوانی ہے اور مغرب کے وقت بڑھاپا ہے اور عشاء کے وقت موت ہے۔ صبح کی نماز کا فلسفہ بچپن، چلتے 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 زور میں کیا ہو گیا بولو؟ پیدائش ہے، اس میں بچپن آ گئی، عصر میں جوانی آ گئی، مغرب میں بڑھاپا آ گیا اور عشاء کے وقت النوم اخت الموت، یہ نیند موت کی بہن ہے، کئی سوتے ہیں پھر اٹھتے ہی نہیں۔ پھر حاجی سیف اللہ صاحب میرے بڑے بیٹے ہیں دینی، بڑی مدرسے کی خدمت کر رہے ہیں، میں بھی مقابلہ نہیں کر سکتا، اللہ نظر بد سے بچائے، اللہ انہیں اولاد عطا فرمائے۔ یہ کہیں گے استاد جی پھر تہجد کا فلسفہ بیان کروں، تو میں نے بھی جن سے فلسفہ پڑھا ہے انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں بیٹھ کے فلسفہ پڑھا ہے۔ مجھے بڑا ناز ہے تحدیث نعمت کے طور پہ جن سے بخاری و مسلم پڑھی وہ دارالعلوم دیوبند سے پڑھ کے آئے تھے، اس نالائق کو پڑھایا، اس قابل بنا دیا کہ میں آپ جیسے لوگوں کا چھوٹا سا خطیب بن گیا ہوں۔ تو تہجد کو پھر کیا کرو گے؟ اور موت کے بعد آدمی چلا جاتا ہے برزخ میں، روح چلی گئی اوپر، جسم ادھر ہے، فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى۔ جب مر گئے، موت کے مشابہ ہو گئی، تو پھر کیا ہوگا؟ تہجد میں وہ آرام ہے جو کہیں بھی نہیں ہے۔ جب یہ چھٹی نماز پڑھ لے گا چہرے پہ رونق ہوگی، چاہے رنگ کالا ہوگا، اور اگر بے نمازن مرد و عورت ہوگی، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں 2000 باری کریم لگا لے لیکن چہرے پہ لعنت برسے گی بے نمازی کی۔ وہ بے نمازی فاروقی کے گھر میں ہو، آپ کے گھر میں ہو، اس کے گھر میں ہو، MNA ہو، MP ہو، امیر ہو، غریب ہو، بیٹا یونان میں ہو، انگلینڈ میں ہو، امریکہ میں ہو، جو بے نمازی ہے، کھلی بات کر رہا ہوں، شاید آخری رمضان ہو آپ کا یا میرا یا سب کا، اس کے چہرے پہ خدا کی لعنت برستی ہے۔ لعنت ایسی ہوتی ہے چہرہ چمک رہا ہے، رونق کوئی نہیں ہے، اور رحمت جب برستی ہے اور چہرہ کمزور ہوتا ہے، بلال جیسا چلتا فرش پہ ہے، جوتیوں کی آواز عرش پہ سنائی دے۔ تو بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ آپ تو ذی الرحمان کی طرف سے بڑے خوش ہو رہے تھے، میں بھی خوش ہو رہا تھا، لیکن ہم فقیروں کو بھی سنا کرو ہم کیا کہتے ہیں۔ قفس ہی مجھ کو عزیز ہے، کچھ جی تو لوں گا قرار سے۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ جیل میں چلے گئے نا، تو کالج کے لڑکے گئے، شاہ جی ہم آپ کی ضمانت کراتے ہیں، قفس کہتے ہیں پنجرہ، تو عطا اللہ شاہ بخاری نے فرمایا تھا قفس ہی مجھ کو عزیز ہے، کچھ جی تو لوں گا قرار سے، اب چمن میں مجھے نہ لے چلو، میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے۔ ہمیں بہاروں کی ضرورت نہیں، خزاں کی ضرورت نہیں، یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کہ خزاں لا الہ الا اللہ۔ ذی الرحمان صاحب اپنی امی کہتے ہیں ابو جی کو سمجھایا کرو، یہ موت کا ذکر ہمارے سامنے نہ کیا کرے۔ اچھی بات ہے، باپ سے محبت ہوتی ہے، تو میں ذی الرحمان کی مانوں یا نبی علیہ السلام کی مانوں؟ اکثروا حاذب اللذات یعنی الموت، موت کا ذکر زیادہ کیا کرو، آخرت سورے گی۔ آپ بھی کیا کرو، میں بھی تھوڑا سا ذکر کرتا ہوں۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، کیا بات سمجھا رہا تھا، ابھی کیا بات میں کر رہا تھا کہ تہجد میں کیا ہے، جب آدمی تہجد پڑھتا ہے نا برزخ میں چلا جاتا ہے، برزخ میں جاتا ہے تو برزخ میں سکون ہوگا انشاءاللہ۔ اگر روح چلی گئی علیین میں چلی گئی، وہاں سکون ہوتا ہے۔ تو تیری ولادت ہوئی، چل بچپن ہے، چل جوانی ہے، چل بڑھاپا ہے، عشاء کے وقت موت ہے، چلا جا برزخ میں، دیکھنا پھر جب تو پکا نمازی تتمہ بنے گا نا تہجد، پھر چہرے پہ رونق آئے گی، پھر گفتگو میں مزہ آئے گا۔ تو ایک فلسفہ سن لیں بس، اس کے بعد بات ختم کر۔ کیا فلسفہ؟ فرشتے آتے ہیں اس رات میں، تاک رات میں مصافحہ کرتے جی سلام پیش کرتے، یہ خطہ مطلع الفجر، اور یہی فرشتے پھر موت کے وقت آتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں، اب آخرت میں مزہ
اس وقت آتا ہے جب فرشتے آتے ہیں. اچھا یہی فرشتے پھر آ کے قبر میں خوشخبریاں دیتے ہیں. یہی فرشتے انشاءاللہ جب آپ اور میں آج جنت میں جا رہے ہوں گے انشاءاللہ فرشتہ کہے گا سلام علیکم طبتم بذاج. یقین کرنا نوجوانوں، دنیا کے پیچھے نہ لگو، اتنی حاصل کرو جتنی ضرورت ہے. تمہیں مزہ نہیں آیا ہے اللہ کے ساتھ تعلق کا؟ جب آدمی چلتا ہے میں اللہ کا ہو جاؤں، خدا جانتا ہے میں خدا سے کیا چاہتا ہوں، صدا خدا سے میں خدا چاہتا ہوں. میرا یہ شعر پوری زندگی یاد رکھنا. ایک نیازی صاحب تھے اوپل جہانگیر کے، حاجی حنیف صاحب کے بھی دوست تھے تو میرے بھی دوست تھے. ان کا ایک شعر آج مجھے دن میں یاد ہے تو میں دعا کر رہا تھا، فوت ہو گئے. کہتے تھے ہم دشمن کو بھی پاکیزہ سزا دیتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے نہیں مگر دل سے گرا دیتے ہیں. کچھ سمجھ آئی بات؟ خدا جانتا ہے ہم خدا سے کیا چاہتے ہیں، خدا دیکھ رہا ہے سب کچھ جو دے دیا ہے، کشکول بھر دی ہے. تو اب خدا جانتا ہے ہم خدا سے کیا چاہتے ہیں، صدا ہم خدا سے خدا چاہتے ہیں. اپنا بنا لے من کان للہ کان اللہ. مزے کی وہ زندگی ہوتی ہے جب اللہ والے گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں نا، تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، اللہ کے ساتھ کال ملتی ہے تو کہتے ہیں انی ذاہبون. بیگم کہتی ہے کہاں جا رہے ہو؟ تو اگر بیگم بھی ہو تہجد گزار تو پھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. انی ذاہبون، میں جا رہا ہوں. کدھر جا رہا؟ الی ربی، اللہ کی طرف جا رہا ہوں. سیادین، مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. اب فلسفہ سنو. فرشتے 4 آدمیوں سے، عثمان توجہ، 4 آدمیوں سے مسافہ نہیں کرتے. وہ کون ہے؟ مشرک، والدین کا نافرمان، شرابی. میں نے پتہ نہیں کس وجہ سے یہ 3 دفعہ کہا ہے، یہ میرا اللہ جانتا ہے یا میں جانتا ہوں. اور چوتھا کینہ اور بغض رکھنے والا. ان 4 سے مسافہ کوئی نہیں. خدا نخواستہ کوئی باہر سن رہا ہے، یہاں سن رہا ہے، ہم تو فقیر لوگ ہیں، وہ اپنی اصلاح کر لے. آتے ہیں فرشتے، وہ کہے نہیں مسافہ ہوا استاد جی مجھے محسوس ہوا. میں کہوں گا جھوٹا ہے. اگر مشرک ہے کوئی مسافہ نہیں. مواعد ہے، مسافہ ہے مان یا نہ مان. جی والدین کا نافرمان، شرابی، اور شرابی کے بعد کون؟ سکینہ رکھنے والا. یار ان 4 کو میرے آقا نے کیوں جو ہے مقرر کیا ہے، جبکہ میرے آقا کا فرمان کیا ہے؟ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. ٹھیک ہے سبحان اللہ، کیوں نہ؟ ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. نہ کہا کرو کہ فاروقی بوڑھا ہو گیا. ابھی تو میں نے 40 سال خدمت کی ہے. آج افطاری کے بعد میں دعا کر رہا تھا یا اللہ 40 سال اور دے دے. کیوں کہ دین کی خدمت اور کریں گے، اللہ پاک قیامت کے دن راضی ہو. ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی. میرے آقا کی زبان اطہر سے جو پھول نکلے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کا حکم ہوتا ہے. 4 کو کیوں کہا کہ فرشتے مسافہ نہیں کرتے؟ مشرک، فرشتے اللہ نے بھیجے ہیں وہ اللہ کا بنا ہی نہیں ہے، شریک ٹھہرا رہا ہے. جبکہ قرآن کہتا ہے لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. لا تشرک باللہ، قرآن سمجھا رہا ہے. تو وہ بدبخت جب اللہ کی ذات صفات میں پیروں کو، فقیروں کو، نبیوں کو، ولیوں کو، علیوں کو شریک ٹھہرا رہا ہے تو فرشتے مسافہ کریں گے؟ فرشتے مسافہ نہیں کریں گے. دوسرا کون ہے؟ والدین. جو والدین کا نافرمان ہے، والدین کے آنسو چلتے ہیں، اس کی نافرمانی کی وجہ سے مسافہ کریں گے فرشتے. فرشتے ادھر دیکھیں گے بھی نہیں. جا تو ماں باپ کا نافرمان ہے. یہ فلسفہ ہے. 2 اکٹھے ہو گئے. اور تیسرا کیا؟ شرابی. مشرک نے بے وفائی کی ہے اللہ کے ساتھ، اس نے بے وفائی کی ہے والدین کے ساتھ. اس شرابی بدبخت نے، لعنتی نے، کوئی بھی ہے نا کہیں سنے بعد میں میری تقریر تو نہ کہنا کہ فاروقی معذرت نہیں، میں صحیح کہہ رہا ہوں. اتنی عرض کروں گا کہ توبہ کر لے. او شرابی،
کیوں نہیں فرشتے مسافہ کرتے؟ وہ کرتے ہیں جہاں خوشبو ہو، جہاں برکت ہو۔ تو شراب پیتا ہے، خدا نخواستہ اس حالت میں موت آ گئی، الا ما تموتون تحشرون، اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ فرشتے کہتے ہیں شراب پینے والے سے ہم نے مسافر نہیں کرنا، سچے دل سے توبہ کر لیں۔ اور یہ جو دل ہے شیشہ ہے، شیشہ ہے، وہ شیشہ جو پتھر کو توڑ دے وہ شیشہ دیکھنا چاہیے۔ میری بات سمجھنا، پتہ نہیں میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں، کہ شیشہ جو پتھر کو توڑ دے اس شیشے کو ضرور دیکھو۔ یہ ہمارا دل شیشہ ہے، اس کی خوبصورتی ہے حسد نہ ہو، کینہ نہ ہو، بغض نہ ہو، منافقت نہ ہو۔ جس دل میں کینہ ہے فرشتے آ کہتے ہیں جا ہماری طرف سے فارغ ہے۔ اس کا ایک ہی حل ہے کہ تاک رات میں ہر گناہ سے توبہ کر لو۔ کوشش کرو، اپنے غور و فکر کرو، میں بھی کرتا ہوں، ہمارے اندر جو گناہ ہے نا، ارادہ کر لو، سارے کہو نتوب الی اللہ، اونچی آواز سے کہو نتوب الی اللہ، ہر گناہ ذہن میں رکھو، نتوب الی اللہ، نستغفر اللہ۔ اللہ آج مثال قائم کر دے، ہم جیسے گنہگار، تو ناراض ہے اللہ معاف کر دے، نتوب الی اللہ، نتوب الی اللہ، نتوب الی اللہ۔ اللہ تو سفید بالوں سے حیا کرتا ہے، یہ سفید ریش بیٹھے ہیں۔ نتوب الی اللہ، نتوب الی اللہ، نتوب الی اللہ، نتوب الی اللہ۔ سچے دل سے کہو، کہنا فاروقی نے کہا، فاروقی نہ کہنا، فاروقی نہیں، فاروقی نے کہا تھا اللہ نے معاف کر دیا ہے۔ اور میں نے کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، سچے دل سے توبہ کرنے والا اعتکاف میں بیٹھا ہے، گھر بیٹھا ہے، حرم میں بیٹھا ہے، مسجد نبوی میں بیٹھا ہے، سچے دل سے میری ماں بہن توبہ کر لے، نتوب الی اللہ، نتوب الی اللہ، اللہ کی طرف رجوع کر لیا۔ گناہوں والی زندگی کوئی زندگی نہیں، نتوب الی اللہ۔ شراب والی زندگی کوئی زندگی نہیں، نتوب الی اللہ۔ زنا والی کوئی زندگی نہیں، نتوب الی اللہ۔ جھوٹ والی کوئی زندگی نہیں، نتوب الی اللہ۔ فراڈ والی کوئی زندگی نہیں، نتوب الی اللہ۔ خیانت والی کوئی زندگی نہیں، نتوب الی اللہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وضو تازہ